آزاد کشمیر میں انتخابات کا دوسرا مرحلہ مظفرآباد ڈویژن کی 9 اور کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ جاری۔ مظفرآباد ڈویژن میں 1483 پولنگ اسٹیشنز قائم۔ جموں اور ویلی کی 6 نشستوں پر ملک کے مختلف شہروں میں مقیم کشمیری ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کانٹے کا مقابلہ بھی متوقع۔ تحریک انصاف نے آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ پولنگ بلا تعطل شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ حلقہ LA-27 کوٹ ٹیم مظفرآباد 1 میں موسمی حالات اور الیکشن عملے کے بروقت نہ پہنچنے کے باعث پولنگ ملتوی کر دی گئی۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے سلسلے میں ملک کے مختلف مقامات پر بھی پولنگ۔ ملک بھر میں مقیم کشمیری مہاجرین ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ جموں 1 اور کشمیر ویلی 1 کی نشست پر کراچی میں مختلف امیدوار آمنے سامنے۔ دونوں نشستوں کے لیے 34 پولنگ اسٹیشنز قائم کر دیے گئے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی مہاجرین کی 3 نشستوں پر دنگل سج گیا۔ لاہور میں مہاجرین کی 2 نشستوں پر بھی قسمت آزمائی۔ LA-41 ویلی 2 اور LA-34 جموں 1 کے لیے 5965 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی 4 حلقوں میں ری پولنگ کے مطالبے سے بھی آگے بڑھ گئی۔ زائد ٹرن آؤٹ والے تمام پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے مذاکرات کے دوران حکومتی وفد کے سامنے 80% سے زائد ٹرن آؤٹ والے اسٹیشنز پر ری پولنگ کا مطالبہ کر دیا۔ حکومتی وفد کی قیادت کے سامنے مطالبہ رکھنے کی یقین دہانی۔ محسن نقوی صاحب نے سسٹم کی قسم پرسی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ذاتی طور پر ان خیالات سے کم و بیش اتفاق کرتا ہوں۔ ذاتی مفادات کے تابع سسٹم کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ آصف کا محسن نقوی کے سسٹم سے متعلق بیان پر رد عمل۔ تبدیلی کی تجاویز پارلیمنٹ اور کابینہ میں زیر بحث لانے پر زور۔ مشورہ دیا کہ نقوی صاحب سسٹم کی تبدیلی کا آغاز نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے ہے۔ سسٹم میں تبدیلی کا آغاز اپنی وزارت سے کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ تہران کو جلد معاہدے تک پہنچنے کی بھی وارننگ دے دی۔ کہا کہ اگر تیزی سے معاہدہ ممکن ہوا تو حملے نہیں کیے جائیں گے، جبکہ اسرائیل بھی اس موقف میں امریکہ کے ساتھ ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران اور مشرق وسطی کے بعض دیگر ممالک کی جانب سے امریکہ سے حملہ روکنے کی درخواست کا بھی دعویٰ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے فون پر رابطے پیغام دیا کہ امریکہ کسی بھی ایڈونچر سے باز رہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، اور اگر جارحیت میں علاقائی ممالک بھی شریک ہوئے تو انہیں بھی سخت رد عمل دیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد کا ایران اور امریکہ کی جانب سے بڑے حملوں کے منصوبے پر تشویش کا اظہار۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق محمد بن سلمان نے حملوں سے گریز اور کشیدگی میں کمی لانے پر زور دیا۔ قطر، امارات، ترکی اور پاکستان کے بھی فریقین سے رابطے۔ امریکی میڈیا کا ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے معاہدے کی کوشش میں پیش رفت کا دعویٰ۔ ایرانی انفراسٹرکچر پر حملوں کا نتیجہ امریکی نظام کی تباہی ہوگی۔ اثرات میدان جنگ سے باہر بھی ہوں گے۔ مغربی طاقتوں کی جانب سے 250 سال میں بنایا گیا گلوبل آرڈر تباہ کر دیا جائے گا۔ نظام کے ستون ٹوٹیں گے تو کمانڈ سینٹر بچے گا، اور نہ ہی لوٹ مار کے لیے مارکیٹ بچے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر محمد مخبر نے خبردار کر دیا۔
پاکستان اور چین کی دوستی منفرد، آزمودہ اور ہر چیلنج میں مضبوط رہی۔ دونوں افواج باہمی اعتماد کے حقیقی شراکت دار اور اس کے ساتھ ساتھ خطے میں امن اور استحکام اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 99ویں سالگرہ پر GHQ میں تقریب سے خطاب۔ بلوچستان کے ضلع نوشکی میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی۔ فی الحال ہندوستان کے 7 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد جہنم واصل ہلاک ہونے والوں میں ایک خودکش بمبار بھی شامل ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں فی الحال خوارج کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔ میجر حافظ احسان الہی نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ کراچی کے بعض علاقوں میں گزشتہ روز ہلکی بارش، اگلے 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا بھی امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش متوقع ہے۔ جب سیاسی عناصر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مہاجر سیٹوں پہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے کشمیری بہن بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے نہ صرف کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں بلکہ انہوں نے کشمیر کاز میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ تو یہ تہذیب کے مسئلے۔ سازشی عناصر کو مہاجر نشستوں پر سوال اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو واضح برتری ہے۔ میرپور ڈویژن سے نون لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ وفاقی وزیر عطارٹ کا لاہور میں خطاب، کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ نواز شریف کے دور میں کشمیر میں ریکارڈ ترقیاتی کام اور دانش اسکول جیسے میگا پروجیکٹس شروع کیے گئے۔ آزاد کشمیر میں آئندہ نون لیگ ہی حکومت بنائے گی۔ اگر میرا چیئرمین بلاول صاحب خواجہ آصف کے لیے کہتا ہے کہ جی کشمیر میرپور والوں کو تم کشمیری نہیں مانتے ہو تو تمہیں وزارت میں نہیں ہونا چاہیے، تو میں بھی اسی بات کی، اور پھر خواجہ آصف کا کیا کہوں۔ ہائیبرڈ سسٹم کی تم تعریف کر رہے ہو، یہ بہت ہی بھونچال انگیز بیان ہے۔ ہم مذاکرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ 22 صوبے بنا کے 22 چیف منسٹر چاہیے، 22 گورنر چاہیے، 22 کابینائیں چاہیے، اور قرضے پہ گزارتے ہو۔ پیپلز پارٹی نے محسن نقوی سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی سے ان کے صدر نثار کھوڑے نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ خواجہ آصف کے بیان کو اشتعال انگیز قرار دیا، بولے پاکستان ان حرکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بھیانک سازشیں کر کے ملک کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے۔ حکمران اخراجات کم کرنے کی تلقین کرتے ہیں، قرضوں پر گزارا کر رہے ہیں، لیکن انہیں 22 صوبے بنا کر 22 وزیر اعلیٰ اور 22 گورنرز چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔